اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آس کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں، ہمیں متحدہ عرب امارات سے فرسان صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے اور وہ ایک حدیث ہی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ہم نے پاکستان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق ہے، کراچی سے ہی میرا تعلق ہے، لیکن میں یو اے ای میں ہوتا ہوں ان دنوں۔ تو جب یہ عاشورہ قریب ہوتا ہے تو ان دنوں مختلف بینر لگائے جاتے ہیں اور ان بینرز کے اوپر یہ حدیث ہم نے، اور بھی کئی احادیث ہیں لیکن انہوں نے کہا مجھے جو یاد ہے تو میں صرف وہی اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور وہ حدیث انہوں نے لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کا پوچھنا ہے کہ یہ حدیث کس حد تک درست ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو فرسان صاحب کا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ یہ حدیث کس حد تک درست ہے۔ تو فرسان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بینرز بنتے ہیں اور جو مختلف ہورڈنگز ہوتے ہیں تو ان پہ جب احادیث کوٹ کی جاتی ہیں تو بہت اچھا ہو اگر اس پہ ریفرنس بھی کوٹ کر دیا جائے کہ وہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، تو یہ پھر تشویش کسی کو پیدا ہی نہ ہو، کسی کو یہ اشکال ہی نہ ہو کہ بھائی یہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، یا اگر حدیث ہے تو کس درجے کی حدیث ہے، کہیں یہ ضعیف یا موضوع قسم کی حدیث تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اس طرح کے ہورڈنگز یا بینرز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، احادیث کو بیان کرتے وقت اس کا اگر کچھ ریفرنس اگر اس کے ساتھ ضرور ایڈ کر دیں تو اس سے عام مسلمانوں کو پریشانی سے وہ بچے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ویسے بیان کے اندر بھی بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ آدمی کے ذہن میں نہیں رہتا حوالہ، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب احادیث کوٹ کی جائیں، بیان کی جائیں، تو ان کو کم از کم اتنا تو کیا جائے کہ وہ حدیث جو ہے وہ راوی کے نام کے ساتھ اور جس کتاب میں وہ حدیث بیان ہوئی ہے تو وہ اس کے حوالے کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے اور پیش کیا جائے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور یہ کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اور یعنی اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیا ہے، لیکن محققین جو علماء حدیث ہیں اور جو اصحاب حدیث ہیں تو انہوں نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے، اور اس کو ان کے مطابق حدیث کی جو مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے صحیح حدیث۔ تو یہ صحیح حدیث کی اندر بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، جب وہ پائی جائیں تو حدیث پھر صحیح کے درجے پہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی جن علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے، ان میں خود علامہ ابن حجر عسقلانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری ان کی مشہور صحیح بخاری کی شرح ہے، تو وہ خود بھی اس حدیث کو معتبر قرار دیتے ہیں اور صحیح یعنی اس حدیث کو قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ تو گو یہ صحیح کے درجے کی نہیں ہے، لیکن اس سے کم تر درجہ ایک اور درجہ ہے جو حسن کا درجہ کہلاتا ہے، تو اس درجے کی یہ حدیث، اس درجے پہ یہ حدیث فائز ہے۔ اور جہاں تک اس کے مطلب کا تعلق ہے تو وہ بھی سمجھ میں آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذات اقدس ہے اسے شہر قرار دیا علم کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا دروازہ قرار دیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات میں جو علوم تھے اور جو معارف تھے، جو اسرار تھے، جو شریعت کی تعلیمات تھیں، اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ لامحالہ جب آدمی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کوئی مین راستہ ہوتا ہے، یا جیسے پرانے زمانے کے اندر شہر ہوا کرتے تھے، قلعہ بند شہر ہوا کرتے تھے اور فصیلیں ہوا کرتی تھیں، تو اس کے بڑے دروازے بنا دیے جاتے تھے اور اس سے گزر کر ہی آدمی شہر میں داخل ہوتا تھا یا قلعے میں داخل ہوتا. تو اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور صرف یہی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے اندر کئی احادیث بیان فرمائی. ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ فیصلوں کے اعتبار سے سب سے فیصلوں میں تیز اور درست اور بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کی منقبت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جس طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین اور اسی طرح سے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت اسی دنیا میں دے دی گئی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے فضائل و مناقب احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. اور بہت سی صحابیات کے یعنی خاص کر ازواج مطہرات کے، پھر جو ہے وہ دیگر جو صحابیات تھیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل اور مناقب بھی احادیث کے اندر بیان ہوئے. اور بھی کئی صحابیات کے حوالے سے بیان ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بیان ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی جس زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، وہ بذات خود موجود تھے. اور پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے متصل ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو ان کے ساتھ متصل ہے. تو اس طرح سے یہ جو زمانہ ہے قرون اولا جسے ہم کہتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ یعنی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور عہد تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ، یہ جو دور ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، وہ اس حدیث کا مصداق ہے. تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور قرار دیا. تو فضائل و مناقب ہیں، اور ویسے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابیت میں برابر ہیں، وہ سب صاحب فضیلت ہیں، سب صاحب منقبت ہیں، اور سب کا رتبہ یہ ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے خوش تھے، اور اللہ کے احکامات اور اس کے فیصلوں پر وہ خوش تھے اور مطمئن تھے. تو اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معمولی صلاحیت سے نوازا تھا. اور رہی بات اس حدیث کی، وہ اپنی جگہ اس کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جس طرح علماء نے اور محققین نے کہا کہ یہ معتبر حدیث ہے، لیکن اس کے علاوہ خود آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچیدہ مسائل آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی میرے پاس پیچیدہ مسئلہ آئے اور اس کا حل پیش کرتے وقت جو ہے وہ میرے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں. اسی طرح ایک مشہور تابعی گزرے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علوم 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جمع ہو گئے،
ان میں سب سے پہلے نام لیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ انہوں نے نام لیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سوال، اور فرسان صاحب نے جو پوچھا ہم سے UAE سے، اور ہم نے اس کا جواب آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو علماء حدیث کی اور محققین کی آراء کی روشنی میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں، آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہوں، آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس ضرور نوٹ کر لیجئے، اور اس پہ آپ ای میل کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، QA@rah.tv QA@rah.tv۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوالات اور اس کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ